اعوذ باللہ من الشیطان العلیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من استخف بصلاته فلیس منی۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی نماز کو ہلکا جانے فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دیکھیے، پہلے نماز سے پہلے اذان و اقامت کی باری آتی ہے۔ دیکھیے، بعض اوقات انسان جب مسجد میں جاتا ہے، داخل ہوتا ہے، جب چاہتا ہے کہ نماز پڑھے تو نماز کو یوں ہی شروع کر دیتا ہے، فوراً شروع کر دیتا ہے بغیر اذان و اقامت کے۔ انسان جب نماز شروع کرے تو اسے چاہیے کہ اگر اذان نہیں تو کم از کم اس اقامت دینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے، ہم چہدہ معصومین ائمہ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، چاہنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے فرامین پر عمل کریں، جو انہوں نے فرمایا ہے ہم ان پر عمل کریں، ان کے اقوال، ان کے فرامین پر عمل پیرا رہیں۔ اقامت اور اذان کے لحاظ سے فرمایا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بھی شخص اذان و اقامت سے نماز پڑھتا ہے تو پروردگار اس کے لیے اقتداء کے لیے 2 صفیں ملائکہ کی مقرر کرتا ہے۔ اگر اس نے اذان و اقامت کے ساتھ نماز شروع کی ہے تو ملائکہ اس کے پیچھے اقتداء کرتے ہیں نماز میں، اور اگر جو بھی اگر کوئی اقامت سے شروع کرے تو اس کی اقتداء 1 صف کرتی ہے اور 1 صف ملائکہ کرتے ہیں۔ بعض روایت میں پوچھا گیا کہ مولا یہ صف کتنی طویل ہوتی ہے، اس کی طول کتنی لمبی، طول کتنا ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر کم صف ہو تو اس کی طول مشرق سے مغرب تک رہتی ہے، اور اگر زیادہ صف ہو تو اس کی طول زمین اور آسمان کے درمیان جتنی مسافت ہے، جتنی دوری ہے، اتنی لمبی ہوتی ہے صف۔ تو ہمیں اس اذان و اقامت کی اہمیت کو، مرتبے کو سمجھنا چاہیے، اور اذان و اقامت کے لحاظ سے ہی امام نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص اذان کو قربتاً الی اللہ کی نیت سے اذان دیتا ہے، اذان کہتا ہے، تو پروردگار اسے ذات احدیت کی طرف سے، یعنی پروردگار کی طرف سے اسے 40,000 صدیق شہید ہونے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو بھی اور یہ تو صدیق شہید کا ثواب ملتا ہے، اور 40,000 گنہگاروں کی شفاعت کا حقدار ہو جاتا ہے، یعنی 40,000 گنہگاروں کی شفاعت وہ کر سکتا ہے، شفاعت کرنے کا حق وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص خلوص دل سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو پروردگار اسے 90,000 اس پر ملائکہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، اور وہ روز حشر عرش الہی کے سائے میں ہوگا جو اذان و اقامت سے۔ یہاں پہ آپ منزل مؤذن کو سمجھیے۔ مؤذن کوئی خراب لفظ نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں مسجد ہوتی ہے لیکن اس میں اذانیں نہیں ہوتی۔ مسجد تو بہت ساری ہیں لیکن کوئی اذان دینے کے لیے موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں مؤذن، اور جو بھی اور روایت میں ہے کہ جو شخص اشہد خلوص دل سے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو پروردگار 40,000 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے جو اس کے اس کلمے کو، ملائکہ اس کے اس کلمے کو تحریر کرتے ہیں۔ اور جو شخص اس کی اذان سے شامل نماز ہوتا ہے تو مؤذن بھی ان نمازیوں میں برابر کا شریک ہے۔ جتنا نمازی کو ثواب ملے گا تو اتنا مؤذن کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اس مؤذن کی اہمیت آپ سمجھیے کہ ہاشم بن سالم امام جعفر صادق علیہ السلام کی، امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ قبلہ یہ بتائیے کہ اس کا کوئی نسخہ بتائیے کہ میں روزانہ بیمار رہتا ہوں، روزانے کی بیماری پیچھا چھوڑتی نہیں، اور اولاد نرینہ سے محروم ہوں۔ اب جن کے اولاد نہیں ہے اس کے لیے یہ نسخہ بھی کارآمد ثابت ہوگا۔ تو امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ میری
روزانہ کی بیماریاں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی اور اولاد نرینہ سے محروم ہوں۔ تو امام رضا علیہ السلام نے صرف ایک جملہ کہا کہ اذان دیا کر۔ تو ہاشم بن سالم کہتے ہیں کہ میں کچھ عرصے بعد میں وہاں امام کی بزم سے گیا اور اذان دیتا تھا، روزانہ اذان دیتا۔ کچھ عرصے بعد میں ساری بیماریوں سے شفا یاب ہو گیا، ساری بیماریاں دور ہو گئیں اور اولاد نرینہ اولاد صالح بکثرت ہو گئی۔ اب آپ یہاں مؤذن کی اہمیت کو سمجھیے۔ ہم معصومین کے پیروکار ہیں، ہم ان کے فرامین پر عمل کرنے والے ہیں، تو ان فرامین پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آخری روایت کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو بھی شخص اگر اذان دے رہا ہے، اذان دے رہا ہے اور اذان و اقامت کے درمیان ایک لمحہ بیٹھ جاتا ہے تو پروردگار اسے ایک شہید کا ثواب مل دیتا ہے۔